اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ حج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم حج کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی میں لیٹسٹ اپڈیٹ دے دوں آپ کو۔ آج 2 جون 2023 ہے، شام 6 بجے تک کی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی تک 118 فلائٹس انڈیا سے مدینہ جا چکی ہیں اور 36,859 حاجی مدینہ پہنچ چکے ہیں، جس میں سے 8,453 مکہ پہنچ چکے ہیں اپنے 8 دن پورے کر کے مدینہ میں، اور پوری دنیا سے تقریباً 3,10,800 حاجی جو ہیں وہ مدینہ اور مکہ میں پہنچ چکے ہیں۔ میں آگے بڑھوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو حج کی جو سیریز بنائی تھی پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 19 تک، اس کو آپ کو غور سے سننا ہے۔ وجہ کیا ہے، آج کل جو پرابلم آ رہی ہے مدینہ میں، وہ سب میں آپ کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیو 6 اور 7 دیکھیں گے تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ میں جو ہوٹل ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایکسٹرا بیڈ ڈال دیے جاتے ہیں رومز میں، اور وہ بہت کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا ویڈیو میں اپنی پچھلی کہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ تو میں ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں تمام حاجیوں کو کہ صبر سے کام لیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ حج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، ہم حج کیوں کرتے ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر جب آپ آگ سے باہر نکلے تو جو لوگ تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے وہاں، جو بت پرستی کیا کرتے تھے، ان کے منہ کالے تھے۔ کالے اس لیے تھے کہ آگ اتنی خطرناک تھی وہ کہ اس کے دھوئیں سے سب لوگوں کے منہ کالے ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ بالکل چمک رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ان کو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چمکتے چہرے کے ساتھ آگ سے باہر آئے تو وہاں کے لوگ یقین کرنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ سچائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ لیکن اس بت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کی ڈر کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ لیکن نمرود کو سب خبریں مل گئی تھیں کہ لوگ ابراہیم کی باتوں پر یقین کرنے لگے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری سلطنت، میرا تاج خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور کہا، بتاؤ تمہارے اللہ میں کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے، تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے اور وہی اس کو مٹائے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدی بلائے، ایک کو سزا ہو گئی تھی پھانسی کی، اس کو نمرود نے چھوڑ دیا۔ بولے دیکھو، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور جس کو معمولی سزا تھی اس کو انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ اس نے مثال دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج ایسٹ سے نکلتا ہے، تم ویسٹ سے نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں۔ نمرود شرمندہ ہوا اور پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو
وہ جگہ جہاں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے، جو اس وقت عراق میں ہے، کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ نمرود کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر عرب میں رہے تو میرا تاج چھن جائے گا، میری کنگڈم، میری بادشاہت، میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اور بڑے واضح طریقے سے قرآن شریف میں سورۃ بقرہ میں ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی جگہ چھوڑی، اس کے بعد پھر آپ ایجپٹ گئے، اس کے بعد فلسطین گئے، اور صرف 2 لوگ آپ کے ساتھ گئے جن کو یقین تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں۔ عورتوں میں سارہ نام کی ایک خاتون تھیں جو شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کو مانتی تھیں، اور مردوں میں لوط جو بعد میں پیغمبر بنے۔ جب آپ ایجپٹ گئے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پہلی شادی سارہ نام کی اس عورت سے ہی کی تھی، اور جب آپ ایجپٹ گئے، سارہ کیونکہ بہت خوبصورت تھی تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو چھونا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی نیت خراب تھی، اس نے ان کو چھونا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ اللہ نے روک دیے۔ وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس لیے اس نے ان کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، اور اپنی ایک غلام حاجرہ کو سارہ کے ساتھ کر دیا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹیچنگ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کائنات کا مالک ہے، یہ آپ نے ایجپٹ میں بھی کری اور فلسطین میں بھی کرتے رہے۔ کافی عرصہ ہونے کے باوجود بھی سارہ سے آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو پھر سارہ نے آپ سے کہا کہ حاجرہ سے شادی کر لو، اور پھر آپ نے حاجرہ علیہ السلام سے شادی کری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پھر ایک بچہ پیدا ہوا جو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ آپ حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے نکلیے، اور ایک جگہ ہے حجاز جو سعودی عرب میں ہے، وہاں لے کر چلیے۔ آپ دونوں کو لیا اونٹ پر سوار ہو کر، اس بیابان جنگل میں، ریگستان، چاروں طرف پہاڑ، نہ انسان کا بچہ، نہ کوئی پرندہ، بالکل ویران ایسی جگہ پر آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اور وہاں سے پھر رخصتی کری۔ جب حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تم ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے 3 بار یہی الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو بولا پھر آپ جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر آپ وہاں سے ان دونوں کو چھوڑ کر چلے آئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک سے، پیاس سے تکلیف ہونے لگی، شدت بڑھ گئی پیاس اور بھوک کی، تو حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں چکر لگانا شروع کرے کہ کہیں پر کوئی پانی مل جائے یا کوئی چیز نظر آ جائے تاکہ اس بچے کو میں کچھ کھلا یا پلا سکوں۔ یہی وہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں دونوں پہاڑیوں کا نصیب ہے، یعنی کہ پلین ایریا ہے۔ جب آپ وہاں آتی تھیں تو وہاں سے آپ کو حضرت
اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، اس لیے آپ وہاں بھاگ کر اس جگہ کو پورا کیا کرتی تھیں۔ اس طریقے سے آپ نے وہاں 7 چکر لگائے، اور جب واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا بلبلہ نکل رہا ہے۔ آپ نے فوراً کہا زم زم۔ زم زم کے معنی ہوتے ہیں رک جا، ٹھہر جا، اور آپ نے اس کی مٹی کی ریت کی میڑ بنانا شروع کر دی تاکہ وہ پانی ضائع نہ ہو۔ اسی دوران وہاں سے کچھ قبائل گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر چیل اور پرندے اڑ رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے یہاں پر پانی ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے وہاں آ گئے۔ جب دیکھا کہ ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے ایک بچے کو لیے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے خاتون، کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ تو حضرت حاضرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں آپ ٹھہر سکتے ہو، لیکن اس پانی پر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ اور پھر اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہاں بستی ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی عمر کہیں 82 سال لکھی ہوئی ہے، کہیں 80 سال لکھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر جگہوں پر 82 سال لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر سارہ کے بھی بیٹا ہوا جس کا نام حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92، کہیں 95 بھی لکھا ہوا ہے، اور سارہ کی عمر 80 اور کہیں 85 بھی لکھا ہوا ہے پیدائش ہوئی۔ کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ حجاز جاؤ، حاجرہ کے پاس، اسماعیل کے پاس، اور آپ کو خواب میں اللہ نے پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل خواب میں دکھا دی تھی کہ جاؤ اور اللہ کا ایک پاک گھر دنیا کے اندر قائم کرو، جس کو عبادت کے لیے، میری رضا کے لیے بناؤ۔ یہ پہلا گھر تھا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے بنایا گیا اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کری، کیونکہ نشاندہی خواب میں آپ کو بتا دی گئی تھی۔ جب آپ نے کھدائی کری تو نیچے سے بنیادیں نکلیں اس کی، اسی کے اوپر آپ نے تعمیر کر دیا۔ آج خانہ کعبہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ اگر ہم دیکھیں جغرافیکلی تو جو سینٹر ہے پوری دنیا کا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی دوران جنت سے 2 پتھر آئے، ایک حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور ایک مقامی ابراہیم میں لگا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کے آپ نے تعمیر کی تھی۔ اس کے آگے کی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم ہوں، میں ایک ادنا سا آپ کا غلام ہوں، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک آسان زبان میں، تاکہ ہماری کم عمر کے بچے بھی سمجھ سکیں، نہ کوئی چیخ چاک، نہ کوئی شور شرابہ، نہ ہی مشکل اردو۔ میں آسان الفاظوں میں آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں غلطی ہو، اگر آپ کو لگے کہیں میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ میں نے بہت سمپل زبان میں، بہت سادہ طریقے سے ہر چیز بتانے کی کوشش کی ہے، اس لیے آپ ان ویڈیوز کو غور سے سنیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ خاص طور سے میں درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ حج سیزن جو پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 19 تک ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے حاجیوں کو بڑھائیے،
تاکہ جو آج کل حاجیوں کو جو تکلیف ہو رہی ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے ہر چیز سے ان ویڈیو میں سب کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں ویڈیو اور حاجیوں سے کہیے سبسکرائب کریں، بیل بٹن دبائیں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس بھی کریں۔ اگر میری کوئی کمی ہے تو مجھے کمنٹس تو آپ کریں تاکہ میں ان کو سدھار سکوں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔